میرا نام اشر ہے اور میں کرمنالوجسٹ ہوں. میں نے کرائم میں ماسٹرز کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے صحافی بھی رہا ہوں کافی 30 سال تک تقریباً. لاسٹ ٹائم اب تک ٹی وی چینل میں تھا. یہ میرا ذاتی پروفیشنل ہے اور بزنس جو ہے اس کے حوالے سے میں مارکیٹنگ سولوشن پرووائڈر ہوں اور ٹریڈنگ کرتا ہوں. انٹرنیشنل اور لوکل پاکستان میں بھی تھوڑی سی کرتا ہوں لیکن زیادہ تر میرا باہر کام ہے. لیکن اب پاکستان کے اندر زیادہ تر کام کر رہا ہوں. کوشش میری یہ ہے کہ جب سے میں نے قرآن کا ترجمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے, تقریباً 1 سال لگا ہے مجھے. ترجمہ تو مکمل نہیں پڑھ سکا لیکن سیرت میں نے 1 سال پڑھی ہے اور مفتی عدنان کاغذ صاحب کی طرف وہاں جا کے, اور وہ ہفتے اتوار کو پڑھاتے ہیں. اور میرا بھی لوگوں سے مشورہ یہی ہے کہ تمام چیزیں جتنی بھی ہم دنیا میں آئے ہیں یہاں پہ اس کا ایک مقصد ہے ہمیں پیدا کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی پیدا نہیں کر دیا, اس کا ایک مقصد ہے پیدا کرنے کا. جس وقت میری سمجھ میں یہ چیز آئی تو مجھے بہت افسوس ہوا اور رونا بھی آیا اس بات کا کہ میں نے اپنی پوری لائف برباد کر دی. پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا, کیا کیا کر لیا میں نے. اس کے بعد میرے پاس جتنی بھی تعلیمی استطاعت تھی اور تجرباتی جو میرے پاس صلاحیت تھی وہ میں لوگوں کو مفت فراہم کرتا ہوں. کوئی بھی مجھ سے بزنس کے بارے میں سیکھ سکتا ہے. کسی کا بزنس خراب ہو رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے, کوئی مسئلہ آ رہا ہے, اس کو قانونی پیچیدگیاں کوئی معاملات ہیں وہ مجھ سے لے سکتا ہے سہولت. لیکن فزیکل انوالومنٹ اگر ہوگی تو اس کے مطابق اس سے کچھ مشاورہ بھی لے سکتا ہوں میں اس کا. لیکن اگر وہ مجھ سے فون پہ یا میرے پاس خود آتا ہے بات کرنے کے لیے تو میں اس کی مدد کر سکتا ہوں اس چیز کی. دوسرا یہ ہے کہ سود کے خلاف کام کرتا ہوں. کسی سودی نظام میں کوئی آدمی جکڑا ہوا ہے اور کوئی بھی ادارہ ہے کسی بھی قسم کا گورنمنٹ کا, چاہے وہ نیب ہے, ایف آئی ہے, عدالت ہے, کوئی بھی ہے, تو میں اس کو بلا معاوضہ اس کی پروٹیکشن کرتا ہوں اس چیز کی. اسی طرح میرا مقصد لوگوں کو بتانے کا یہ ہے کہ جب میں نے چیز سیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور مختلف چیزیں میں نے جب قرآن سے اور احادیث سے مجھے معلوم چلتی گئیں تو میں نے اپنا دائرہ کار اپنے کام کو اور اپنی زندگی کا اس طرف موڑ دیا. اور یہی ہماری کامیابی کا راز بنے گا اگر ہم بھی یہ سب کچھ کر لیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. مختلف حدیث کے مفہوم ہیں اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 کاروبار کے اندر, کس طرح لوگوں کو کاروبار سکھایا, کس طرح سے کیا, اس کی کوئی اجرت نہیں لی, ان کو سکھایا. اسی طرح ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں. مین چیز ہر کام کی یہ ہے کہ ہم انسان بن جائیں. ہم انسان نہیں ہیں. اگر انسان اپنی تلاش کرے تو ہم بہت کچھ ہیں لیکن ہم انسان نہیں ہیں. اور یہی ہم نے کام کرنا ہے. اس وقت سب سے بہترین تعلیم جو انسان بننے کی دی جا رہی ہے وہ نیوزی لینڈ میں دی جا رہی ہے. اگر آپ لوگ اس کا تجزیہ کریں, چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا اس میں تفصیل لمبا ہو جائے گا. ملا عمر سے کسی نے کہا, صحافی نے, کہ آپ تو ابھی 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے میں بھی آپ کا آخری مارکا رہ گیا اور آپ قندھار سے نکال دیے جائیں گے, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو بڑی باتیں کی تھیں اور تو آپ ساری 5 سال حکومت چلائی ساری. انہوں نے کہا جی بالکل ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے, لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے. 10-15 سال بعد دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال آتی ہے. اور دنیا نے دیکھا, ابھی نہیں 40 سال دیکھا. 20 سال پہلے رشیا کو دیکھا, 20 سال پہلے امریکہ کو دیکھا. ابھی فلسطین کے اس وقت تو واٹس ایپ نہیں تھا, اب تو واٹس ایپ موجود ہے, لیکن صورتحال فلسطین کے سامنے نہیں ہے. لوگ بدل رہا ہوں اس چیز سے, بالکل بھی خطائی طور پر بدل رہا ہوں. صورتحال سامنے آئے گی, بالکل آئے گی, آپ لوگوں کے سب کے سامنے آئے گی اور آ رہی ہے. ابھی تک وضاحت طور پہ جو ہے کوئی بھی چیز مجاہدین کے سامنے نہیں آئی کہ ان کو کوئی نقصان پہنچائے. وہ لوگ تمام لوگوں کو کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کافر بمباری اور تمام چیزیں انہوں نے کی ساری. لیکن مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تمام چیزیں جو بھی ہیں اگر ہم اس پہ عمل کر رہے ہوتے, نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو, ہم نے نتیجے کے لیے کام نہیں کرنا ہے, ہم نے کام کرنا ہے خالی. سب سے پہلے صحابہ اور جو صحابیاں شہید ہوئی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے, لیکن وہ استقامت دکھائی انہوں نے کس چیز پہ؟ نبی کی بات پر. اور ہم استقامت نہیں دکھا رہے. سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ذلیل ذلیل نہیں ہو رہے ہیں. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارا کاروبار, ہماری گھریلو زندگی, ہمارے بچوں کے معاملات, ساری چیزیں سب جو ہے نا متاثر ہیں اور دین کے مطابق نہیں ہے. ہم نے اگر یہ کام کر لیا بس پھر ہم خود بخود کامیابی حاصل کریں گے. میرے لیے دعا کیجیے گا بھائی. جزاکم اللہ خیر.